دیکھو ہماری سوسائٹی، اگر ہم نے اپنی سوسائٹی کو مضبوط کرنا ہے، اپنی سوسائٹی کو ترقی کی طرف لے جانا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہوگا؟ اپنے اندر جو ہے ہیومینٹی کی اور انٹیگریٹی کی وہ صلاحیت پیدا کرنی ہوگی کہ جس کے بعد ہماری سوسائٹی پہ ہم ایک ایسا گلو لگا دیتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی اگر اس طریقے سے اس کی باؤنڈریز کنیکٹڈ ہے تو وہ اس طریقے سے ہو جاتی ہے۔ ہماری سوسائٹی کی باؤنڈریز ابھی کیسی ہیں؟ ایسی ہیں، ہم اگر اس کو تھوڑا سا ہلائیں گے یہ آسانی سے نکل جائے گی، لیکن اگر ہم انسانیت کی جو کوالٹیز ہیں، جو فیلنگز ہوتی ہے، جو احساس ہوتا ہے، اس کو بلڈ کریں گے، انٹیگریٹی اور آنیسٹی کی جو صلاحیت ہوتی ہے، سچائی کی، ٹروتھ اور ریالٹی اور کمپیشن اور اسٹرگل کی جو صلاحیت ہوتی ہے، اس کو اگر ہم اپنے اندر بلڈ کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر اگر ہم کام کریں گے تو کیا ہوگا کہ ڈیفینیٹلی ہماری سوسائٹی کی جو باؤنڈریز ہے اس پہ اگر ہم نے گلو ایسے لگایا تھا تو ہم وہ گلو ایسے کر لیں گے، ایسے جو گلو لگا ہے وہ آسانی سے نکل جائے گا۔ لیکن اگر ہماری سوسائٹی کی باؤنڈریز ایسی ہو گئی، جتنا بھی توڑنے کی کوشش کرو وہ مضبوطی سے جڑا ہوا ہے آپس میں، کبھی ٹوٹ نہیں پائے گا۔ اور یہی وہ راز ہے کہ جس راز کے بنیاد پر جو ہے مدینہ کی ریاست بنائی گئی تھی۔ اگر آپ مدینہ کی ریاست کی اگزامپل اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں امن، بھائی چارے کا سسٹم، جس کو جو ہے کو ایگزسٹنس بھی کہتے ہیں، انٹیگریٹی ہو گئی، آنیسٹی ہو گئی، ٹھیک ہے، ٹروتھ ہو گئی، ریالٹی ہو گئی، کمپیشن، اسٹرگل، یہ چیزیں شامل تھی اس ریاست میں، جس کی وجہ سے وہ مدینہ کی ریاست پوری دنیا میں پھیلی اور اسلام پوری دنیا میں پھیلا، اور اللہ اور اس کے رسول کا جو پیغام ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس چیز کے اوپر ہم نے کام کرنا ہوگا۔ سو انٹیگریٹی از آل اباؤٹ دا ٹروتھ اینڈ دا ریالٹی، کہ آپ کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو سچا بناتے ہو، آپ کس طریقے سے جو ہے ریالٹی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہو۔ دس از واٹ انٹیگریٹی از۔ اینڈ دا لاسٹ ون، کو ایگزسٹنس، بھائی چارہ، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا۔ دیکھیں یہاں پر میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ اگر ایک بندہ، ایک ہمات جو ہے وہ ایک مقصد کے اوپر یا ایک چیز کے اوپر کام کرتا ہے تو وہ اس چیز کے اوپر اتنا کام نہیں کر پائے گا، وہ اتنی اپنی سروسز نہیں پرووائڈ کر پائے گا، وہ اتنا کام نہیں کر پائے گا اس مقصد سے، جبکہ باقی کے جو لوگ ہیں، فار ایگزامپل آپ لوگ کو، ٹھیک ہے، آپ لوگ مل کر، ہم سب لوگ مل کر جو ہے اس مقصد کے اوپر کام کرتے ہیں۔ اب ہمارا مقصد پاکستان کو آگے بڑھانا ہے۔ اگر میں یا کوئی بھی انسان اکیلا اس پاکستان کو آگے بڑھانے میں لگ جائے گا تو بہت زیادہ وقت لگ جائے گا اس کو، شاید پاکستان پھر بدل بھی جائے نہ بدل جائے، اب وہ اس کی محنت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اگر ایک بندہ ایک مقصد کے اوپر کام کرتا ہے وہ اتنا اثر نہیں رکھتا جتنا پوری پاکستان قوم اگر اکٹھی ہو جائے، پورے جتنے بھی پاکستانی ہیں ہم سب اکٹھے ہو جائیں اور مل کر یہ فیصلہ کریں کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے، ہمارا مقصد پاکستان کی خدمت کرنی ہے۔ اگر ہم یہ مقصد اپنا لیں اور پوری قوم متحد ہو جائیں، کو ایگزسٹنس جو ہے ہم اپنے اندر بلڈ کر دیں، سو کیپ دس تھنگ ان مائنڈ دیٹ میجورٹی ہیز مچ بیٹر افیکٹ دین، میں کہہ سکتا ہوں سنگل، جب آپ کام کرتے ہو تو میجورٹی کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے اس مقصد کے اوپر، کام کے اوپر۔ اگر پوری قوم مل کر اپنے ملک کے لیے کام کرتی ہے تو وہ زیادہ وہ پراسر بن جاتی ہے، آپ بہترین طریقے سے اپنے ملک کی خدمت کرتے ہو، اپنے ملک کو آگے بڑھاتے ہو۔ جس یونٹی سے جرمنی کے لوگ رہتے ہیں، جس یونٹی سے جو ہے یو ایس کے لوگ رہتے ہیں، اب یو ایس کی اگزامپل آپ لے لیں، 50 مختلف سٹیٹس جو ہیں وہ آپس میں کو ایگزسٹنس میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہ رہے ہیں، کسی کو ایک دوسرے سے مسئلہ نہیں، وہ اپنے ساتھ جو ہے مل جل کر رہ رہے ہیں۔ اور اگر وہ کوئی ملک کے لیے کام کرتے بھی ہیں تو وہ صرف اپنے ذات کے بارے میں پھر نہیں سوچتے، اپنے ارد گرد کے سوسائٹی ممبرز، اپنے ارد گرد کے لوگ اور اپنے کنٹری مین یا فیلو مین کے بارے میں ضرور سوچتے ہیں کہ اگر میں نے مقصد سلیکٹ کرنا ہے تو میں نے ان کے لیے کرنا ہے، اگر میں نے زندگی میں آگے کچھ کرنا ہے تو اس میں ان کے لیے فائدہ ہونا چاہیے، ان کے لیے ایک روشنی، ایک راستہ ضرور ہونا چاہیے کہ جس سے یہ لوگ بھی آگے بڑھ سکیں۔ دس از واٹ کو ایگزسٹنس از۔ اور یہی وہ بھائی چارے کا رشتہ تھا کہ جس چیز کے بنیاد پر مدینہ کی ریاست بنی تھی۔ اس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا، مدینہ کی ریاست اس انٹیگریٹی کی بنیاد پر بنی، کو ایگزسٹنس کی بنیاد پر بنی، امن کی بنیاد پر ہے۔ اور جس طریقے سے وہ واقعہ آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے جتنے بھی مہاجر تھے ان سب کے ساتھ مدینہ جب چلے گئے اور انہوں نے مکہ کے جو مہاجرین تھے ان کے ہاتھوں کو تھما دیا مدینہ کے انصار کے ہاتھوں میں، اور ان کو کہا کہ آج سے تم سب لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جس سے پھر اسلام پھیلنے لگ گیا اور پوری دنیا میں پھر اسلام پھیلا۔ دیٹ واز دا کو ایگزسٹنس اینڈ وی ہیو ٹو بلڈ دیٹ کو ایگزسٹنس۔ اور جب ہم اس پیس جس کے اندر پھر ڈیولپمنٹ، آپ کی گروتھ، آپ کی جو ہے ایڈوانسمنٹ یا ایکسپینشن آ جاتی ہے، اور ہم اگر اس انٹیگریٹی جس میں آپ کی آنیسٹی، آپ کی ٹروتھ، آپ کا کمپیشن، آپ کی ریالٹی آ جاتی ہے، آپ کی حقیقت آ جاتی ہے، آپ کی سچائی کے ساتھ لگن آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور جب ہم اس کو ایگزسٹنس کے جس میں ہم ایک میجر امپیکٹ بناتے ہیں، نہ کہ سنگل امپیکٹ،
جس میں ہم ایک میجر امپیکٹ بناتے ہیں اور مل کر اپنی سوسائٹی کی جو باؤنڈز ہیں اس کو ہم اسٹرانگ کرتے ہیں, مضبوط بناتے ہیں, اور ہم مل کر جب آگے بڑھیں گے, یاد رکھیں دیٹ ول بی دا اسٹیج. یہ وہ مقام ہوگا, وہ اسٹیج ہوگا کہ جب پاکستان آگے بڑھنا شروع کرے گا. یہ وہ اسٹیج ہوگا کہ ہماری سوسائٹیز آگے بڑھیں گی, ہمارے مسائل تمام ختم ہو جائیں گے, اور ہم پاکستان کی جو ایک پازیٹیو پکچر ہے, ایک خوبصورت اور پیاری تصویر ہے, وہ ہم پوری دنیا کو دکھا سکیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا.